الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول، الدرس الثامن، 8واں سبق۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب پڑھنے کی دعا اور اچھی اچھی نیت بھی فرما لیجیے۔ آج کے سبق کا نام ہے جملہ فعلیہ کا بیان۔ یہ 8واں سبق ہے۔ آئیے اس سبق میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، چاہے فعل کوئی سا بھی ہو، فعل منفی ہو، فعل نہیں ہو، امر ہو، ٹھیک ہے، مضارع ہو، تو کوئی بھی فعل ہوگا، ماضی ہو یا مجہول ہو، ہے نا، معروف ہو یا مجہول ہو، کچھ بھی ہو، اگر شروعات کس سے ہو رہا ہے، فعل سے ہو رہا ہے، تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اب دیکھیے 2-3 مثال دیے۔ قال اللہ، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا۔ تو قال فعل ہے، تو شروعات ہی فعل سے ہوا، تو اس کے بعد کچھ بھی آئے گا وہ ملا کر فعلیہ ہی بنے گا۔ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ۔ کتب صوم، تو کتبہ یہ فعل مجہول ہے، کتبہ کا فعل مجہول ہے، کتبہ۔ تو اب یہاں بھی شروعات فعل سے ہے، تو اب جا کر کچھ بھی آوے اس کے اندر میں، تو سب ملا کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب چند قاعدے سیکھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسناد کا مطلب ہوتا ہے نسبت کرنا، اس کی طرف کچھ باتیں بتانا، اس کے بارے میں کچھ بتانا، ٹھیک ہے، یہ ہے اسناد۔ جس اسم، اب اس میں 2 قسم کے ہوگا، یا تو ظاہر بنے گا یا ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظاہر یعنی آپ زید، عمر، بکر، رجل، کچھ بھی ہوگا۔ ضمیر ہوا، ہما، ہم وغیرہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کی مثال ہے لمع البرق، تو اب یہاں پر اس میں ظاہر کون ہے؟ البرق۔ اب فعل کون سا ہے؟ لمع، لمع فعل، البرق اس کا فاعل۔ تو البرق یہ اس میں ظاہر ہے، فعل کی اسناد کس کی طرف ہو رہی ہے؟ البرق کی طرف، تو گویا یہ البرق لمع کا فاعل ہوا، لمع البرق، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری مثال البرق لمع، اب لمع میں ہوا ضمیر نکال کر اسے البرق کی طرف پھیر دیں گے، ہے نا، وہ لوٹے گی ضمیر جو ہے البرق کی طرف، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ضمیر جو اس کی طرف اسناد ہوگی، تو لمع میں جو ہوا ضمیر نکالیں گے وہ لمع کا فاعل ہوگا جو لوٹ رہی ہے البرق کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو لمع البرق، البرق لمع، دونوں مثال ہو گئی۔ تو دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ لمع البرق بجلی چمکی، ٹھیک ہے۔ البرق لمع اس کا معنی بھی ہوتا ہے بجلی چمکی، ٹھیک ہے، یا پھر بجلی لمع وہ چمکی، ٹھیک ہے، وہ چمکی، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب الفاعل کہتے ہیں، نائب فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سمع الصوت، سمع یہ سمع فعل ماضی کا مجہول ہے یہ، ٹھیک ہے، تو سمع الصوت، تو فعل مجہول کا جو فاعل ہوتا ہے نا، اس کا نام فاعل نہیں ہوتا ہے، نائب الفاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال الصوت سمع، الصوت یہ ایک مثال اس میں ظاہر کا اور ایک مثال اس میں ضمیر کا دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ظاہر کا سمع صوت ہے، اور اس میں ضمیر کی مثال کیا ہے؟ الصوت سمع، سمع میں ہوا ضمیر نکالیں گے تو یہی ضمیر الصوت کی طرح لوٹے گے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ اس میں جو فعل معروف کی اسناد ہو، ہے نا، جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں دوسرا قاعدہ، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل بنے گا، وہی فاعل یا نائب فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضرب زید، ضرب زید، یہاں پر دیکھ لیں ضرب زید میں زید، ضرب فعل کے بعد یاد رکھیں فعل کا کنڈیشن یہ ہے کہ فعل کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فعل کو چاہیے فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے۔ یہی 2 چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں بھی فعل آئے گا تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کا فاعل کون ہے، ٹھیک ہے، اس کا مفعول کون ہے۔ اگر فعل مجہول ہے تو اب
ढूंढना होगा इसका नाइबुल फ़ाइल कौन है और इसका मफ़ूल कौन है। ठीक है, ये याद रखें। तो अब दरबा के बाद ज़ैद आ गया, तो दरबा के बाद ज़ैद आया और ज़ैद ही है जो इसका फ़ाइल बनने के लायक है, लिहाजा ज़ैद को फ़ाइल बनाएंगे। इसी तरह दुरिबा ज़ैदन, दुरिबा फ़ेल है, फ़ेल मजहूल है, इसके बाद ज़ैद आया है ना, तो लिहाजा ज़ैद ही इसका नाइबुल फ़ाइल बनने के लायक है, तो इसको नाइबुल फ़ाइल बनाएंगे। दुरिबा ज़ैदन, अब दरबा ज़ैदुन का तर्जमा क्या होगा, ज़ैद ने मारा, दुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद को मारा गया। वरना फ़ेल में मौजूद ज़मीर को फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल बनाएंगे। अब मान लो फ़ाइल दिखाई नहीं दे रहा या नाइबुल फ़ाइल दिखाई नहीं दे रहा, तो इस कंडीशन में फ़ेल में मौजूद जो ज़मीर होगा वही ज़मीर निकालेंगे और वही उसका फ़ाइल, और मजहूल हुआ तो नाइबुल फ़ाइल बनाएंगे। देखिए ज़ैदुन नसरा, अब ज़ैदुन ये पहले आ गया और नसरा फ़ेल है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है जिसको हम फ़ाइल बनाएं, तो अब इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा निकालेंगे, वो इसका फ़ाइल बनेगा और ये हुआ ज़मीर किसकी तरफ लौटेगी, ज़ैद की तरफ। ठीक है, दूसरी मिसाल ज़ैदुन नुसीरा, ज़ैदुन पहले आ गया, अब नुसीरा फ़ेल मजहूल है, नुसीरा फ़ेल मजहूल के बाद कोई नहीं है, लिहाजा इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा निकाल कर इसका नाइबुल फ़ाइल बनाएंगे। तो नुसीरा नाइबुल, नुसीरा फ़ेल और हुआ ज़मीर इसका नाइबुल फ़ाइल। ठीक है, तीसरा कायदा, फ़ाइल और नाइबुल फ़ाइल दोनों हमेशा मरफ़ू होते हैं। ये कंडीशन, ये कायदा ऐसा है जो कभी नहीं टूटेगा। फ़ाइल और नाइबुल फ़ाइल दोनों हमेशा मरफ़ू होते हैं। मरफ़ू का मतलब ज़म्मा वाला, पेश वाला होते हैं। ठीक है, 4 फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल, नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद होगा, ये भी कभी नहीं टूटता है, ये कायदा भी मुसल्लम है, कभी नहीं टूटेगा। क्या कह रहे हैं, फ़ाइल या नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद आएगा। अब फ़ाइल जैसा भी हो, फ़ाइल अगर वाहिद हुआ तो फ़ेल को वाहिद लाना, जमा लाना, क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन ये है कि फ़ेल लाने का इख्तियार वो फ़ाइल पर है। फ़ाइल जहाँ ज़ाहिर हुआ, पता चल गया कि ये लिखा हुआ, लिखने में आ रहा, पढ़ने में आ रहा है, इसका फ़ाइल मौजूद है, और वो वाहिद रहे, जमा रहे, तस्निया रहे, उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ ज़ाहिर हुआ तो अब फ़ेल हमेशा वाहिद ही लाएंगे। क़ामा वलदुन, क़ामा फ़ेल, वलदुन फ़ाइल। अब क़ामा ये फ़ेल है, लेकिन वलदुन इसका फ़ाइल होने की वजह से क़ामा को वाहिद लाएँ। इसी तरह अगर तस्निया मिल जाए तो भी क़ामा वाहिद ही रहेगा, और जमा मिल जाए तो भी क़ामा वाहिद ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़ाहिर है। जैसे क़ामा वलदुन, यहाँ वलदुन है, क़ामा वलदान, यहाँ देखिए इसमें ज़ाहिर वलदान तस्निया है, लेकिन फ़ेल हमेशा वाहिद है। क़ामा औलादुन, वलद की जमा तस्निया वलदान और वलद की जमा औलाद। तो अब यहाँ तीनों कंडीशन में देखें, वलद फ़ाइल बन रहा है, वलदान फ़ाइल बन रहा है, औलाद फ़ाइल बन रहा है। फ़ाइल है, इसमें ज़ाहिर है, फ़ेल हमेशा वाहिद लाएंगे, क़ामा 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 तीनों में। और इसमें ज़मीर हो तो फ़ेल उस ज़मीर के मर्जे के मुताबिक आएगा। अब जब ज़मीर होगा, फ़ाइल दिख नहीं रहा तो ज़मीर निकालनी होगी, तो ज़मीर जब भी निकलता है तो उसे लौटना होता है, किधर, मर्जे होता है, तो जिसके तरफ वो लौटेगी तो उसके मुताबिक कि जिसके तरफ लौटाना है हमें, वो वाहिद है, तस्निया है, जमा है, उसी के मुताबिक हम ज़मीर निकालेंगे। ठीक है, देखें, और इसमें ज़मीर हो तो फ़ेल उस ज़मीर के मर्जे के मुताबिक आएगा। जैसे अल वलदु नसरा, नसरा के बाद कोई फ़ाइल नहीं है, तो अब इसमें नसरा में हुआ ज़मीर निकालेंगे, लेकिन ये हुआ ज़मीर किधर लौटेगी, मर्जे के मुताबिक। इसका मर्जे है अल वलदु, अल वलदु वाहिद है, लिहाजा इससे हुआ ज़मीर वाहिद निकलेगा, मुसक्कर वाला निकलेगा, क्योंकि ये अल वलदु मुसक्कर है। इसी तरह अल वलदान, तो दूसरे में नसरा, नसरा के बाद फ़ाइल नहीं है तो इसमें हुमा ज़मीर निकालेंगे हैं, नसरा हुमा, हुमा ज़मीर निकाल के अलवलदाने की तरफ लौटाएंगे, इसका मर्जे अलवलदान है। अल औलादु, अल औलादो, इसके बाद अल औलादु नसरू, नसरू, तो इसमें हुम ज़मीर निकाल कर अल औलादो की तरफ लौटाएंगे। तो ये हुआ, इसमें ज़मीर हो तो फ़ेल उसके ज़मीर के मर्जे के मुताबिक लाना होगा। ठीक है, 5वां कायदा है फ़ाइल या नाइब फ़ाइल मुअन्नस लफ्ज़ी हो। कौन सा हो? मुअन्नस लफ्ज़ी हो, या इसमें जमा हो या फिर जमा मुकस्सर हो, तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। एक कंडीशन बताया है,
اب یہ قاعدہ ہے اختیاری قاعدہ کہ فاعل یا نائب الفاعل، ٹھیک ہے، مؤنث لفظی ہو، اسم جمع ہو، جمع مکسر ہو، 3 کنڈیشن میں تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ مثال دیکھیے طلع شمس، یہ کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے۔ مؤنث لفظی کو مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں، عرب سے سنا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں مؤنث لفظی شمسن، یہ عربوں میں مؤنث کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مؤنث لفظی ہوا شمسن۔ طلع شمس، سورج نکلا، ٹھیک ہے، طلوع شمس، سورج نکلا۔ تو یہاں پر دیکھیں طلع یہ فعل کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، طلعت بھی کہہ سکتے ہیں، طلعت شمسن بھی کہہ سکتے تھے، اختیار ہے۔ اسی طرح نصر قوم، کیا ہے؟ یہ اسم جمع، اسم جمع کسے ہے؟ جو جمع نہ ہو، جمع کا معنی دے، ٹھیک ہے۔ تو نصر فعل، قوم اس کا فاعل ہے، تو نصرہ ہے، اس کو کہہ رہے فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی، تو نصرت قوم بھی لا سکتے ہیں، نصرہ قوم بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح جمع مکسر، رجل کی جمع رجال، یہ جمع مکسر ہے۔ جاء رجال، جاء رجال، جاء فعل، رجال، اب جاءت رجال بھی لانا درست ہے، یہ قاعدہ ہے۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ فاعل کے بعد فعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا، ٹھیک ہے۔ مفعول فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، تو کنڈیشن کیا ہے؟ پہلے فعل ہونا چاہیے، پھر فاعل ہونا چاہیے، پھر مفعول ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر قاعدہ وہی ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی کنڈیشن ہوگا تو وہ قاعدہ ٹوٹے گا اور کبھی مفعول پہلے آ جائے گا، فعل بعد میں آ جائے گا، کبھی مفعول فعل سے بھی پہلے آ جائے گا۔ تو الگ الگ کنڈیشن ہے، اس کے قاعدے یاد رکھنے ہوں گے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں عموماً یہ بات یاد رکھنی ہوگی آپ کو۔ مفعول عموماً یعنی عام طور پر فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے اکلا زیدن خبزن، اکلا فعل، زیدن فاعل، خبزن مفعول، تو فعل پہلے آیا، پھر فاعل آیا، پھر مفعول آیا، یہ کنڈیشن ہے۔ اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، دیکھیں خبزن اکلا زیدن، اب خبزن دیکھیں فعل سے بھی پہلے آیا، ٹھیک ہے، اور فاعل سے بھی پہلے آیا۔ خبزن مفعول ہے، اکلا فعل ہے، زیدن اس کا فاعل اکلا کا، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، ہاں یہ یاد رکھیں، فاعل جو ہے نا فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، مفعول تو آ سکتا ہے، فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، اگر آ گیا تو جملہ فعلیہ ہی نہیں رہے گا، جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، فاعل اور نائب الفاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، فاعل جن کو بنا رہے ہیں ہم، وہ کبھی مضاف ہوتا ہے، مضاف سے مل کر بنے گا، تو کبھی موصوف ہوتا ہے، یعنی موصوف صفت مل کر بنے گا، ٹھیک ہے۔ ضرب ولد زید، ضرب فعل، ولد مضاف، زید مضاف سے مل کر ضرب کا فاعل۔ موصوف صفت کی مثال ہے ضرب زید عالم، عالم زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مثال ہو گئی۔ تو امید ہے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو یہ سبق مشق کیجیے، یاد کیجیے، یہ جملہ فعلیہ یاد رکھیں کہ علم نحو میں 3 ہی چیزوں پر زیادہ بحث ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ یہ فعل کا ایک جز تھا، اس کے چند قاعدے سیکھیں، اس کے اور بھی گہرائی ہے، انشاءاللہ سبق آتے رہیں گے تو اس میں پتہ چلے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، طلبہ تک پہنچائیے۔ ہمارے چینل کا نام کیا ہے؟ علم ہی کامیابی ہے۔